کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑ دیجیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے موقع ملتے ہیں نیکیاں کمانے کے، لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا چونکہ اندازہ نہیں ہوتا، ہم انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اور ترازو قائم ہوگا، ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ تولے جائیں گے، تو اس وقت بندے کو ایک ایک نیکی کی قدر کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے کہ ترازو میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے کے لیے اور گناہوں کے پلڑے کو اٹھانے کے لیے بندے کو ایک ایک نیکی کی اس وقت ضرورت ہوگی، تو وہاں پر احساس ہوگا کہ نیکی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں بہت ساری نیکیوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، مسلمانوں کبھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہو تو اس سے مسکرا کر ملو، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی تم ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس جیسی اور بہت ساری نیکیاں ہیں۔ ایک مسلمان بندے کو تو اتنا حریص ہونا چاہیے نیکی کمانے کے معاملے میں کہ اس کو بس موقع ملے نیکی کمانے کا اور وہ جھٹ سے لپک پڑے اس طرف، اور کوشش ہو کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایک نیکی، آدھی نیکی اپنے نامہ مال کے اندر جو ہے وہ درج کروا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا قدردان ہے، اس کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام الشکور بھی ہے، قدردان۔ نامعلوم کہ ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم کسی عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا ہو اور اسی کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی راستے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس نے اس نیت سے اس ٹہنی کو راستے سے اٹھا دیا کہ کسی گزرنے والے کو اس سے تکلیف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اس معمولی سے عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک بدکار عورت وہ جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلکتا ہوا دیکھا، تو اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے جوتے کے ساتھ اپنا دوپٹہ باندھ کر کنویں میں اس کو ڈالا اور جوتے میں پانی نکال کر اور اس بچے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا یہ معمولی سا عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو عزیز ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے سے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور بندے کے گناہوں کی معافی کا اور جنت میں داخلے کا سبب بن گیا۔ ہم بھی اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں جہاں ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کی مثال دے دی کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو ملنا۔ دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نیکی اور اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے ایک مسلمان کو، لیکن اس میں نہ تو مسلمان کا وقت لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔ مفت میں مسلمان کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے کام تو ایسے ہیں جن میں محنت بھی لگتی ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ تینوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت بھی نہیں لگتا، پیسہ بھی نہیں لگتا اور محنت بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کو نیکی مل جاتی ہے۔ اس کی مثال، ایک شخص نے مسجد میں داخل تو ہونا ہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اب اگر وہ ایک سنت پر عمل کر لے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلا قدم دایاں مسجد میں داخل کر لے، داخل تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اگر اس سنت پر عمل کر لے گا تو اس کا جنت میں مسجد کے اندر داخل ہونا جو ہے یہ بھی نیکی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس قدم کو اس کے لیے نیکی شمار کر لے گا۔ اور بہت ساری مثالیں اس کی ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی نیکیوں کی قدر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا اتقوا النار
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آپ نے فرمایا مسلمانوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہیں اگر آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا موقع ملے تو اس سے بھی پیچھے نہ رہو، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور اگر تمہارے پاس ہے صدقہ کرنے کے لیے، پوری بھی نہیں، تو تم اس کو بھی حقیر سمجھ کے مت چھوڑو، آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی آدھی کھجور کی بدولت تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔